بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آج جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر 11 اور یہ آپ کے سیکنڈ چیپٹر میں کویسچن نمبر 4 ہم پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, نوٹ 4 ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کی جو تعلیمی سیاسی خدمات ہیں ان کے اوپر ہوگا, اور اس کا ٹو نیشن تھیوری سے بھی ظاہری بات ہے اس کا وہی لنک ہے. ٹھیک ہے, ٹو نیشن تھیوری سے کہ ظاہری بات ہے انہوں نے اس چیز پہ ایمفیسائز کیا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. باقاعدہ پہلے وہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ پہلے کانگریس میں ٹھیک ہے مسلمان اور ہندو دونوں کے اکٹھے رہنے پہ ہی ان کا اتفاق تھا, لیکن پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے ہندو جو ہیں وہ سازشیں چلتے ہیں اور نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے, اکٹھا نہیں رہ سکتے, تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے علیحدہ جو اس کے اوپر ایمفیسائز کیا کہ نہیں مسلمانوں کا ایک علیحدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے, ان کی اسٹیٹ علیحدہ ہونی چاہیے, ہندوؤں کی علیحدہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اس کا بھی لنک ٹو نیشن تھیوری سے ہے. اوکے, سو ناؤ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. تو آپ کا جو یہ ہے تحریک علی گڑھ کویسچن نمبر 4 آغاز اور وجوہات اس کی کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹیل ڈسکشن ان ویڈیو لیکچر. ٹھیک ہے, سر سید احمد خان سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آغاز اور وجوہات اس کی کیا تھی کہ ظاہری بات ہے 1857 کی جو جنگ آزادی کے بعد مسلمان سیاسی سماجی ٹھیک ہے معاشی طور پر سخت دباؤ کا شکار تھے, نہ صرف ہندوؤں سے بلکہ انگریزوں سے بھی, دونوں سے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوا, پھر سر سید احمد خان نے اپنی تحریک کے ذریعے انگریزوں اور ہندوؤں کے مظالم کے آگے بند ماننے کی کوشش کی اور اس بات کی اہمیت واضح کی کہ حقوق کی جنگ لڑنے کا اصل طریقہ تعلیمی طریقہ. ٹھیک ہے, انہوں نے تعلیم پہ ایمفیسائز کیا کیونکہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے انگریزوں اور ہندوؤں سے کم تھے. ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے انہیں مواقع بھی نہیں میسر تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ڈفرینٹ اسکولس کھولے, کالجز کھولے سر سید احمد خان نے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے اچھا جو بہترین طریقہ ہے ان سے لڑنے کا کہ ان کے برابر ان کی تعلیم میں ان کے برابر ہو جاؤ. ٹھیک ہے, سو سید احمد خان کا تعارف یہی ہے کہ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, والد کا نام میر متقی تھا اور وہ شاہی دربار میں انہیں کافی امپورٹنس حاصل تھی. ٹھیک ہے, آپ کی تربیت اور تعلیم اخلاق اور کردار میں آپ کے والد کا بہت بڑا دخل ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے والد کے انتقال کے بعد 1838 میں آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہاں جوائن کر لی. ٹھیک ہے, 1846 میں آپ کو چیف جج کے عہدے پر ترقی دی گئی. ملازمت کے سلسلے میں آپ دہلی, مراد آباد, غازی پور اور بنارس مقیم رہے. 1876 میں پینشن لے کر علی گڑھ آ گئے اور اپنی زندگی کا بقیہ سال اپنے ارادوں کی تکمیل میں گزار دیے. ٹھیک ہے, تحریک علی گڑھ بیسکلی علی گڑھ موومنٹ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, علی گڑھ موومنٹ جس کا ٹھیک ہے تحریک علی گڑھ کی اس کے اندر اس کی ایجوکیشنل امپورٹنس دیکھیں گے, اس کی پولیٹیکل امپورٹنس دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کی ادبی معاشرتی ہم ساری اس کی جو خدمات ہیں وہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے جو تحریک علی گڑھ کے درج ذیل مقاصد ہیں مسلمانوں اور حکومت کے درمیان ٹھیک ہے اعتماد بحال کرنا. ظاہری بات ہے مسلمان ان علوم سے پیچھے تھے, انگریزی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, اور کیا ہے انہیں جدید علوم اور انگریزی زبان کی طرف راغب کرنا. ٹھیک ہے, اور دراصل فتوے بھی تو لوگ ایسے لگا دیتے تھے نا اس وقت, جیسے کوئی بندہ انگریزی اگر سیکھنے کی کوشش بھی کرنے لگا کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں چینج کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کی. ان کے جو علماء ہیں انہیں بھی اس چیز کو سمجھایا کہ نہیں یہ اس دور میں اس وقت میں رہنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور انگریزی زبان بھی سیکھیں. ٹھیک ہے, تو تحریک علی گڑھ کی تعلیمی خدمات میں مراد آباد میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا. 1859 میں مراد آباد میں مدرسے سے کام سے سب سے پہلا جو آغاز ہے اپنی سرگرمیوں کا انہوں نے مراد آباد میں ایک مدرسے قائم کیا. ٹھیک ہے, پھر غازی پور میں انہوں نے 1862 میں دوسرا مدرسہ قائم کیا. اس میں کیا, اس میں فارسی, اردو اور عربی کے ساتھ انگریزی کو بھی جو آپ کا کریکولم ہے, کورس کریکولم ہے, اس کے اندر شامل کیا گیا. اس سے پہلے یہ چیزیں مسلمانوں کے جو جس طرح اسکول میں جا رہے ہیں بچے, کالجز میں ہیں, ان میں انگریزی زبان کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, کریکولم میں, لیکن انہوں نے یہ چیز شامل کی. سو سائنٹیفک سوسائٹی آپ نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور کا افتتاح کیا.
اس سوسائٹی کا مقصد مغربی علوم کو ہندوستان میں رائج کرنا تھا۔ اس سوسائٹی نے سائنس، تاریخ، ادب اور دیگر علوم کو بہت سی کتابوں کو انگریزی سے اردو زبان میں منتقل کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے جو یہ مغربی علوم تھے وہ انگلش میں تھے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو نہیں، ان چیز وہ جو تھے انگریزی میں بہت پیچھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سائنٹیفک سوسائٹی کیا کرتی تھی، وہ جو جتنے بھی علوم ہیں انگریزی کے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انہیں اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا انگریزی کا، ٹھیک ہے، اور بہت سی کتابوں کو انگریزی سے اردو زبان میں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور علی گڑھ میں اس کا دفتر قائم تھا جو سائنٹیفک سوسائٹی کا، ٹھیک ہے۔ 1869 میں آپ نے اپنے بیٹے محمود کے ہمراہ انگلستان چلے گئے، انگلینڈ یعنی کہ، جہاں آپ نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا جائزہ لیا، اور آپ نے پھر 1860 میں ایک کمیٹی وہاں پہ مسلمانہ نے ہند کی قائم کی، جس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے اسباب دریافت کرے اور تلافی کی تجاویز بتائیں۔ کمیٹی کی تجویز پر محمڈن کالج فنڈ کمیٹی تشکیل کی گئی، جس نے مسلمانوں، انگریزوں اور دوسری قوموں سے عطیات اور چندہ جمع کرنے کی کوشش کی، تاکہ تعلیمی جو منصوبوں کی جا کے جو یہ مدرسے اور سکولز بنائے جا رہے تھے، یا جو بھی مطلب اس علی گڑھ موومنٹ میں جن چیزوں کی ضرورت تھی، جیسے کہ مدرسہ اور اسکول اور کالجز کھولے جا رہے تھے، اس کے لیے بیسکلی یہ جو محمڈن کالج فنڈ کمیٹی ہے، یہ وہاں چندہ اکٹھا کرتی تھی تاکہ وہ چیز اسے یوز کیا جا سکے، اور یہ جو ان کے یہ جو مہم تھی، ٹھیک ہے، اسے فلفل کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ سو MAO ہائی اسکول علی گڑھ قائم کیا سر سید احمد خان نے، ٹھیک ہے۔ پھر MAO کالج اس کا 1877 میں وہ MAO کالج بن گیا، اور 1886 میں جا کے اسے 1920 میں جا کے وہ جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی MAO کالج کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں جا کے بنی، 1877 میں وہ کالج بنا، ٹھیک ہے، اور 1920 میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، اور اس وقت یہ سب کانٹیننٹ جو بر صغیر ہے اس کی پہلی یونیورسٹی یہی تھی، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ اور محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس بھی انہوں نے قائم کی، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، اس کانفرنس نے مسلمانوں میں حصول تعلیم کے لیے ولولہ اور جوش پیدا کر دیا۔ اس کانفرنس کے مقصد مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا اور تحریک علی گڑھ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ موٹیویشنل بھی تھی وہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس، اور چندہ اور یہ چیزیں بھی اکٹھی کی جاتی تھیں تاکہ مدرسوں اور سکولز میں یہ چیزیں لگا کے انہیں اور بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد تحریک علی گڑھ کی معاشرتی خدمات کیا تھی؟ ان کی معاشرتی خدمات میں اگر ہم دیکھیں، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی سماجی اصلاح کے لیے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا، جس میں مسلمانوں کی معاشرت، رسم و رواج اور مذہبی مسائل پر مضامین لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ مسلم عیسائی تعلقات، ٹھیک ہے۔ پھر سر سید نے بائبل کی تفسیر لکھی، جس کا نام تبیین الکلام تھا، بائبل کی تفسیر جو سر سید نے لکھی۔ اس میں زیادہ تر ان باتوں پر زور دیا جو اسلام اور عیسائیت میں مشترک ہیں یا ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ دراصل وہ دوستی قائم کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ جو مسلمان ہیں ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا، اور انگریز، ٹھیک ہے، عیسائیوں کے ساتھ، مطلب اس وقت جو انگریز تھے وہاں پر، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ رشتے ناطے کرنا اسلام میں جائز ہے۔ اس کتاب کا خاطر خواہ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے مسلمان جو انگریزوں کے ساتھ کھانا تناول کرنا تو درکنار ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اپنا رویہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیونکہ مسلمان انگریزوں کو مایوب، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا بھی مایوب سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ بائبل کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی، جس کا نام تبیین الکلام ہے، تو اس سے کیا ہوا، ان کے درمیان تھوڑی سی جو ہوا ہے وہ ٹھنڈی ہوئی، گرم تھی پہلے بہت زیادہ مسلمان اور انگریزوں کے درمیان۔ حکومت کی غلط فہمیوں کا ازالہ، سر سید نے جنگ آزادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے لائل محمڈنز آف انڈیا لکھی، جس میں آپ نے مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر کیا جو انہوں نے انگریزوں کے لیے دی، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کے درمیان، انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے بیسکلی یہ انہوں نے وہ تفسیر بھی لکھی، اور جو حکومت کی غلط فہمیوں کا جو ازالہ ہے وہ لائل محمڈنز آف انڈیا انہوں نے لکھا، تاکہ جو مسلمان ہیں انہیں مسلمانوں کی جو قربانیاں انہوں نے دی عیسائیوں کے لیے وہ انہیں پتہ چل سکے۔ سر سید احمد خان غلامی کے نام سے ایک رسالہ، ابتام غلامی کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا، جس میں ثابت کیا کہ اسلام غلاموں کے ساتھ نیک اور مساوات کا سلوک کرتا ہے۔ یتیم خانوں کا قیام، 1837 میں قحط کے دوران کچھ یتیم بچوں کو عیسائی مشنریوں کے سپرد کر دیا گیا۔ ہندوستانی باشندوں کا خیال تھا کہ انہیں اپنے مذہب سے بیگانہ کر کے عیسائی بنانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ نے مراد آباد اور دیگر مقامات پر لاوارث مسلمان بچوں کے لیے یتیم خانے کے لیے قائم کیا، تاکہ عیسائی ان بچوں کی
تبدیلی مذہب پر اعتماد نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, تاکہ جو کیا ہوا کہ جو جب قحط ہوا تھا 1837 میں, کوئی قحط ہوا تھا بر صغیر میں, اس میں کیا ہوا تھا کہ جو کچھ مسلمان یتیم بچوں کو عیسائی جو اس طرح مشنریز تھے ان کے حوالے کیا گیا, تو یہ ڈر تھا کہ وہ زور زبردستی سے بچوں سے اسلام انہیں چھوڑنے پر ان کا برین واش نہ کریں. تو پھر اس وجہ سے انہوں نے ایک مسلمانوں کے لیے جو یتیم خانہ بھی اس کا بھی اجرا کیا تاکہ اس چیز سے بچوں کو بچایا جا سکے. اور ظاہری بات ہے مسلم معاشرے کی اصلاح, یہ پیری مریدی اور یہ جو قبر پرستی, لوگ قبروں پہ جا کے جو قبروں سے مانگتے ہیں بیسیکلی, یہ والی ان چیزوں سے, یہ بدعت اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی. یہ ساری وہی چیزیں ہیں. اوکے, تحریک علی گڑھ کی مذہبی خدمات خطبات احمدیہ. 1861 میں ایک انگریز سر ولیم میور نے ایک کتاب لائف آف محمد لکھی. ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبا کلمات لکھے. ٹھیک ہے, تو سر سید نے اس کے جواب میں کیا لکھا, خطبات احمدیہ لکھا اور اسلام اور رسول خدا پر اعتراضات کو غلط اور بے معنی ثابت کیا. ٹھیک ہے, 1861 میں ایک انگریز تھا سر ولیم, ٹھیک ہے, اس نے لائف آف محمد لکھی جس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ٹھیک ہے, ان کے لیے غلط کلمات جو ہے وہ لکھے اس کے اندر. تو اس کے جواب میں انہوں نے خطبات احمدیہ لکھا تھا لائف آف محمد کے جواب میں, جس میں انہوں نے وہ غلط فہمی اور جو غلط انہوں نے باتیں کی اس کو غلط ثابت کیا. تفسیر قرآن پاک بھی آپ نے لکھی جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے. اس تفسیر میں آپ نے قرآن کے تمام مندرجات کو عقل اور سائنس کے مطابق ثابت کرنے کی بھی کوشش کی. ٹھیک ہے, اور علامہ تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے علامہ شبلی نعمانی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک جامع کتاب لکھی. ٹھیک ہے, یہ تحریک علی گڑھ میں ڈفرینٹ جو ہیں اس کے اندر علماء دین اور اسکالرز بھی اس تحریک میں مل گئے تھے. پھر ان میں سے ایک ہی اسکالر ہیں علامہ شبلی نعمانی, علماء بھی تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حیات طیبہ پہ ایک کتاب بھی لکھی. ٹھیک ہے, سو جو تحریک علی گڑھ کی آ جاتی ہیں پھر سیاسی خدمات. اس میں بیسیکلی 2 قومی نظریہ. ٹھیک ہے, کہ دونوں علیحدہ قومی, پہلے وہ یہی تھے سر سید دونوں کے کمبائن ہونے پر متفق تھے ہندو اور مسلمس کے, لیکن بعد میں انہیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے مسلمانوں وہ ہندوؤں کی سازشوں سے بیسیکلی. ٹھیک ہے, انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ فضا پیدا کرنا, اس میں بہت زیادہ اس کا یہ بھی ہے جو انہوں نے کیسے یہ فضا دوستانہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا ہے, انہوں نے کچھ کتابیں جس طرح بائبل کو انہوں نے ترجمہ کیا تبیین الکلام. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے عیسائیت اور مسلمانوں میں مطلب جو مشترک چیزیں ہیں ایک دوسرے کے جو قریب ہیں وہ ان چیزوں کا ذکر کیا تاکہ ان کے درمیان جو گرما گرمی ہے وہ ٹھنڈی ہو سکے. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے لائف محمڈنز آف انڈیا لکھی. اس میں بھی آپ نے مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر کیا جو عیسائیوں کے لیے انہوں نے دی. تو یہ دوستانہ فضا پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی. پھر رسالہ اسباب بغاوت ہند آپ نے لکھا کہ جنگ آزادی مسلمانوں کا جہاد کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کے رد عمل پر شروع ہوئی تھی. اس طرح آپ نے انگریزوں کے دلوں میں اس سے یہ بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان انگریزوں کے دشمن اور بدخواہ ہیں. ٹھیک ہے, اور ان سب کوششوں کا مقصد صرف ایک تھا, انگریزوں مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار گرا کر دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے. ٹھیک ہے, انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں یہ بیسیکلی پروف کیا کہ مسلمانوں کے انگریزوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, وہ ان کے کیا ہے دشمن اور بدخواہ نہیں ہے. یہ صرف اور یہ انہوں نے سب کچھ ان کے درمیان دوستانہ رویہ پیدا کرنے کے لیے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر 2 قومی نظریہ. قوم کا لفظ سب سے پہلے جو ہے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے یوز لکھا. اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید احمد خان نے اردو ہندی تنازع یہ تھا کہ ہندو یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر ہندی جو ہے اسے قومی زبان مل جائے سب کانٹیننٹ کی. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہو جاتا تو اردو کا ایک تشخص ہے وہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے, اور ہندی ہی قومی زبان ہوتی برصغیر میں اگر یہ مسلمان اور ہندو علیحدہ نہ ہوتے تو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی انہوں نے 2 قومی نظریہ کہ نہیں مسلمانوں کی زبان ثقافت سب چیزیں لیتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو سیاست اور کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ. دسمبر 1885 میں ریٹائرڈ انگریز ملازم مسٹر A.O. ہیوم نے برصغیر میں پہلی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس قائم کی. اس جماعت نے اپنے قیام کے پہلے دن ہی مسلمانوں کو نظر انداز کر کے ہندو قومیت کا پرفریب نعرہ بلند کیا. سر سید نے ہندو کانگریس کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر واضح کیا
کانگریس نہ تو مسلمانوں کی جماعت ہے اور نہ ہی اس کے مطالبات مسلمانوں کے لیے سود مند ہیں، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا، کیونکہ کانگریس صرف ظاہری بات ہے ہندوؤں کی گورننگ باڈی تھی، وہ ان کے متعلق ہی جو ہے وہ پہلے کانگریس بیسیکلی سب کانٹیننٹ میں دونوں کے لیے تھی، لیکن ہندو کیا کرتے، ہندوؤں نے ظاہری بات ہے اپنا انفلوئنس اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، تو پھر انہیں پتہ چل گیا سر سید احمد خان کو کہ یہ مسلمانوں کے مفاد کی نہیں ہے، اسے ہمیشہ آپ بلکہ جو جوان ہیں جو ٹھیک ہے نوجوان ہیں انہیں اس سے دور رہنے کا انہوں نے تلقین کی۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، سول سروس کے امتحانات کا طریقہ پیش کیا گیا، آپ نے فوراً اس خدشے کا اظہار کیا جب انہوں نے بھی سلور سروس سب کانٹیننٹ میں اس کے امتحانات کا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تھا کہ اس کے تھرو جو آگے آئیں گے انہیں جابس ملیں گی، لیکن ہندوؤں کو انہیں اس چیز کا پتا تھا کہ ہندو تو تعلیمی میدان میں مسلمانوں سے آگے ہیں، ٹھیک ہے، تو ساری باتیں یہ سب چیزیں جو جابز ہیں وہ ہندوؤں کو ہی لوکیٹ انہیں کر دیا جائے گا، اس لیے پھر آپ نے ملازمتوں کے حصول کے لیے محمدن ڈیفینس ایسوسی ایشن قائم کیا اور مطالبہ کیا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو کوٹا انہوں نے بیسکلی انٹروڈیوس کروایا، انہیں پتا تھا کہ مسلمان پڑھائی میں ہندوؤں سے پیچھے ہیں، اس وقت ان سے پیچھے تھے، تو اگر وہ سول سروسز کے امتحان ہوتے تو ظاہری بات ہے ساری سیٹس پہ ہندوز کو ہی لوکیٹ کر دیا جاتا، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ ڈیفینس ایسوسی ایشن قائم کی، محمدن ڈیفینس ایسوسی ایشن، جس نے مطالبہ کیا کہ سرکاری ملازمتوں میں جو مسلمان ہیں انہیں ان کے کوٹے کی مناسبت سے مقرر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی جماعت کا قیام کی تجویز، ٹھیک ہے، 30 دسمبر 1893 کو سر سید احمد خان کی قیام گاہ پر مسلمان رہنماؤں کا ایک اجتماع ہوا جس میں تعلیمی اور سماجی مسائل کے علاوہ ہند کے سیاسی حقوق کی نگہداشت کے لیے پہلی بار ایک سیاسی جماعت کی ضرورت جو ہے وہ شدت سے محسوس کی گئی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر اس مسئلے پر غور ملتوی کر دیا گیا۔ بالآخر 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں مسلمانوں کی منظم جدوجہد کا آغاز سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ سیاسی قیادت کی فراہمی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طالبہ مولانا محمد علی جوہر، طلبہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حسرت موہانی، ظفر علی خان، ٹھیک ہے، لیاقت علی خان، سردار عبدالرؤف نشتر وغیرہ وغیرہ تحریک آزادی کے ہر اول دستوں میں نظر آئی، ان کی رہنمائی میں بالآخر مسلمان بر صغیر میں ایک عظیم الشان مملکت کے حصول میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، تو سب نے بہت اسٹرگل مل کے کی تھی، تو مسلمانوں کا یہ جو ملک ہے ہم لوگوں کا ملک علیحدہ ہوا تھا ورنہ یہ پاسبل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ سو تحریک پاکستان میں علی گڑھ کا کردار، تحریک علی گڑھ نے سر سید احمد خان کی قیادت میں نہ صرف علمی اور ادبی میدان میں انقلاب پیدا کیا بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں، ظاہری بات ہے جب مسلمانوں کو انہوں نے ڈفرینٹ سیاست کی چیزیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے، انہیں تعلیم میں بھی آگے رہنے کا طریقہ سکھایا، تو ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں تحریک علی گڑھ کا رول تھا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی مرکزی تنظیم بھی علی گڑھ میں ہی قائم ہوئی، علی گڑھ کے جو فارغ التحصیل طلبہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے دست و بازو بنے رہے، اس طرح قیام پاکستان میں تحریک علی گڑھ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور یہی تحریک علی گڑھ ظاہری بات ہے ٹو نیشن تھیوری یہی تو ہے، ٹھیک ہے، اور آئیڈیالوجی بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی تحریک علی گڑھ کی ادبی خدمات، ٹھیک ہے، یہ جو ہے انہوں نے اس میں ڈفرینٹ کتابوں کا ذکر ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے خود، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے اندر سب چیز مینشن ہے، تو یہ تحریک علی گڑھ کی جو ادبی خدمات ہیں یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے خود، ٹھیک ہے، اور اس کے اثرات پہ بھی ایک دفعہ آپ نے جو ہے نا اسے گو تھرو کر لینا، صرف ریڈ کرنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ تحریک علی گڑھ کی ادبی خدمات میں سب بکس کے نام وغیرہ اور یہ سب چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ سو دس از دا اینڈ آف یور لیکچر۔